یہ قصہ کچھ بیوقوف ملازمین کا ہے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ایک بہت بڑی فیکٹری تھی۔ اس فیکٹری کے اندر کام کرنے والا عملہ تھا۔ وہ عملہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اچانک سیٹھ نے آ کے اعلان کیا کہ بھائی ایک کام کرو، تم لوگوں میں سے جو بندہ اب اس آئندہ مہینے کے اندر زیادہ محنت کرے گا، اس ٹائم پیریڈ میں جس نے زیادہ جان ماری، جس نے مجھے راضی کر لیا میری فرما برداری کر کے، اور میرے بتائے ہوئے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے کے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کیا، تو ان لوگوں کے ساتھ میں بڑا اچھا معاملہ کرنے والا ہوں۔ دیکھو میں نے بہت ساری چیزیں تمہارے لیے تمہارے کام میں ضروری رکھی ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تم میرے ملازم ہو، مجھے راضی کرنے کے لیے کرتے رہتے ہو۔ تو آئندہ اگر کوئی مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا نا، تو اس کو تو میں بہت بڑا چڑھا کے دوں گا، یعنی کہ ذمہ داری والے کام کے بقدر دے دوں گا۔ اور جس نے ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھائیں، اس کو تو میں ایسا دوں گا ایسا دوں گا، وہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کو کیا انعامات ملنے والے۔ اور بس میں تو نواز دوں گا، ایسا نوازوں گا کہ انتہا کر دوں گا۔ اور فلاں ڈیٹ کو ایک پرٹیکولر ڈیٹ متعین کر دی، میں تمہارے انعامات کی تقسیم کروں گا، میں تم لوگوں میں وہ تمام تر خیریں اور انعامات بانٹوں گا، مطلب تمہارا رزلٹ ڈے ہوگا وہ۔ اب ہوا یہ کہ ان ملازمین نے کام شروع کیا۔ پوری فیکٹری کے تمام ملازم کام کرتے رہے، اپنی جان ماری۔ جو لوگ سست اور کاہل تھے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے، جو لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے تھے وہ زائد کام کرنے لگ گئے۔ اور کرتے کرتے جب وقت آیا انعامات کے حاصل کرنے کا اور سیٹ سے اب اپنے تمام تر فائدے لینے کا، تو ان لوگوں نے سیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ واہیات حرکات کرنی شروع کر دی کہ جن سے سیٹ انتہائی ناراض ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے وہ تمام کام زندگی میں واپس لے آئے اور اس طریقے سے سیٹ کے سامنے آئے اور عملی طور پہ سیٹ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اب خود بتاؤ کہ ان بیوقوف ملازمین کے لیے انعامات ہوں گے یا ڈنڈے ہوں گے؟ یہ ملازمین نوکری سے نکالے جائیں گے یا اعلیٰ معیار اور اعلیٰ تنخواہوں کے حقدار ہوں گے؟ میرے بھائیوں، کل پرسوں ایک دو دن رہ گئے اور لیلۃ الجائزہ آنے والی ہے۔ اللہ نے نفل کو فرض کے برابر کر دی ہے، فرض کو 70 فرائض کے برابر کر دی ہے، اور اتنا بڑا انعام جب اللہ دے رہے ہوں گے تو وہ رات ہوگی لیلۃ الجائزہ، یعنی عید سے پہلے والی رات، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ اس چاند رات میں ہم لوگ وہ ساری واہیات حرکت کر لیں گے جو ہم نے پورا رمضان چھوڑی ہوئی تھی۔ کتنے لوگوں نے پورا رمضان گانا نہیں سنا ہوگا، وہ گانے سننے بیٹھ جائیں گے۔ کتنے لوگوں نے پورے رمضان موویز نہیں دیکھی ہوں گی، وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے بیٹھ جائیں گے۔ کتنے لوگوں نے پورا رمضان اپنے نفس کو مارا ہوگا اور شراب نوشی سے دور رہے ہوں گے، اور اپنے والدین کی نافرمانی سے دور رہے ہوں گے، اور حرام کھانے سے دور رہے ہوں گے، اور داڑھی منڈانے سے دور رہے ہوں گے۔ اور ہم لوگ اس رات میں اللہ کی نافرمانی کریں گے، جا کے شیو بنوائیں گے، اپنی داڑیاں منڈوائیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، جا کے فلمیں ڈرامے گانے اور پتہ نہیں کیا کچھ لغویات واہیات کریں گے اور اللہ کو ناراض کریں گے۔ میرے بھائیوں، ان بڑی راتوں میں جاگنے سے بہتر ہے کہ جاگ کے بندہ گناہ کرے، اس سے کئی گنا بہتر ہے بندہ سو جائے، عشاء پڑھے، سو جائے، صبح اٹھے فجر جماعت سے پڑھ لے۔ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے والا پوری رات عبادت میں رہا ہے۔ آپ نے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر دیا۔ آپ نے بدلہ لینے کے وقت جب اللہ نے آپ کو نوازنا تھا، اس وقت اللہ کی ناراضگی کے ریکارڈ توڑ دی۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ اپنی اس رات کو قیمتی بنائیں، نہ کہ اس رات کو برباد کرتے۔ ہم بیوقوف ملازم نہ بنیں بلکہ عقل مند ملازم بنیں۔ ہم اللہ کے ایسے بندے بنیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ کو پیار آ جائے، جن کو نوازے اللہ، جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ مثال کے اندر جا کے خود ہی سوچ لو کہ کون سے ملازمین ہیں جن سے اللہ راضی ہو رہے ہوں گے، اور کون سے ملازمین ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہے ہوں گے۔ تو امید ہے میرے بھائیوں کی، میری بہنوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگر وہ کوئی نیکی نہیں بھی کریں گے، وہ اس رات میں صدقات نہیں بھی دیں گے، وہ اس رات میں اپنے پاس کوئی بڑا کام نہیں بھی کریں گے، تو ایٹ لیسٹ کم از کم وہ لوگ گناہوں سے خود کو بچا کے رکھیں گے۔
اللہ پاک مجھے بھی گناہوں سے بچنے والا بنائے، اللہ پاک آپ کو بھی گناہوں سے بچنے والا بنائے، اللہ پاک ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑے رکھے اور ہم لوگوں کو ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ جینے مرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔